اس کو مدرسے میں پہلی مرتبہ تقریب دی گئی اور انہوں نے کوشش کی. میں یہاں پر بیٹھی سامعات سے ادب التماس کرتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ ہمت افزائی کے لیے سبحان اللہ اس طرح کے کلمات ادا کرتے رہیں تاکہ بچوں کی ہمت افزائی ہو. آپ حضرات داد و تحسین دیں. میں تقریر کے لیے شعبہ قاعدہ الف عزیزاً محمد ارباز صلی اللہ علیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ رمضان المبارک کے عنوان پر روشنی ڈالیں. محمد ارباز. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. حضرات اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ رمضان المبارک کہلاتا ہے. اس ماہ مبارک کے روزے اہل اسلام پر فرض کیے گئے. روایت ہے کہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے. رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. رمضان المبارک کی میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. رمضان المبارک کی میں قرآن کریم نازل ہوا. رمضان المبارک کی میں جہاد فرض ہوا. رمضان المبارک کی میں مکہ فتح ہوا جس کے نتیجے میں عظمت اسلام کے پرچم لہرائے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے. جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا اور شیطان کو قید کر دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت خدا بندی بندوں کے قریب کر دی جاتی ہے. رمضان المبارک کی برکت سے بندوں سے زیادہ تر نیکی اور تقوی کا ظہور ہوتا ہے. دل خدا کی یاد و ذکر میں معمور ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا کہ شیطان کو بیڑیاں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو روزے دار کو بھٹکانے پھسلانے کے موقع کم ملتے ہیں. روزے دار وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں ابن آدم کے نیک اعمال کو 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں. اور ایک جگہ ارشاد ہے رمضان المبارک ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں نفل عبادتوں کا ثواب فرض عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض عبادتوں کا ثواب معمول کی 70 عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. حضرات تمام عبادتوں کا اپنے طور پر ایک بڑا مرتبہ اور مقام ہے. نماز بڑی اہم عبادت ہے جس کو دین کا ستون قرار دیا ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اس کا اجر و ثواب بھی کسی عبادت سے کم نہیں مگر ان تمام عبادتوں کا تعلق ظاہر سے ہے. روزہ فقط ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق باطن سے ہے. روزہ یہ ایسی منفرد عبادت ہے جس کا تعلق مالک حقیقی اور بندے کے درمیان ہی ہوتا ہے. روزہ جیسی اہم عبادت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. باقی تمام عبادتوں کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں مگر روزے کا اجر و ثواب خود بذات حق تعالیٰ دیتے ہیں. حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے لہذا اس کا اجر و ثواب میں خود دوں گا. ایک اور روایت میں انا اجزا بھی ہے یعنی روزہ کا بدلہ میں خود ہوں. جس نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا میں خود اس کو بطور بدلہ حاصل ہو جاتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندے کو خود خدائی مل جائے.
اس روایت کے مطابق غور کیجیے کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے. اس کو ادا کرنے والا اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب دینے والے سے بھی ملاقات کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے. ان کا واقعہ مشکات شریف کے حدیث میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا سر ربیعہ، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اصحاب رسول اور سرور کائنات کے مزاج شناس خادم بڑے ذہین واقع ہوتے تھے. اگر اب اس موقع پر ہوتے تو کوئی دنیاوی چیز ہی مانگتے، مگر انہوں نے دیکھا تاجدار نبوت کا دریائے رحمت و شفقت جوش میں ہے تو عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ جنت میں آپ کی رفاقت کا خواہشگار ہوں. محمود غزنوی کا واقعہ مشہور ہے. ایک دفعہ محمود غزنوی نے خوش ہو کر اپنے جرنیلوں کے سامنے جواہرات اور موتی پھینک دیے اور ان سے کہا آپ ان کو چن لیں، اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے. تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کا غلام ایاز بھی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا رہا ہے. پوچھا ایاز یہ کیا تجھے ہیرے موتی جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے جواب دیا جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں موتیوں والا چاہیے. جب موتیوں والا مل جائے تو موتی خود بخود مل جاتے ہیں. حضرات جسے جنت اور اس کی نعمتیں دینے والا مل جائے اسے دنیا اور آخرت کی ہر چیز مل جاتی ہے. وما علینا الا البلاغ.